بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اور سنت محمدیہ کے طریقے کے مطابق آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ بتائیں گے، یعنی قربانی کے تمام ارکان اور احکام پورے ہونے چاہیے۔ قربانی نہ کرنے والے حضرات جو سب نسب بھی ہو، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کے مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں ہم مسائل سے آگاہ کریں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کے ثواب بہت بڑا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ رب العزت کی پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو بھی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور منظور فرما جاتا ہے۔ اور مشکوتات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جانوروں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور جگہ پر ارشاد مبارک، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، ہمارے لیے اس قربانی کا کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور ان کے متعلق فرمان، اس کے ایک بال کی آواز بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے اور وہ ہماری عیدگاہ کی جانب نہ آئیں۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کے 3 شرائط ہیں۔ پہلے مسلمان ہونا، دوسری مقیم ہونا، اور تیسری اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائش، مکان، کھانے پینے، سامان استعمال کے کپڑے اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال علاوہ 52 تولے چاندی مقابلے میں منعقد میں مسائل نجات یاد رکھے سامان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس پر سال گزرے ضروری نہیں۔ قربانی ارکان اس جانور کو ذبح کرنا جس کا احتیاط شریعت سے ثابت ہو، اور وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی علماء حضرات کی جانب کے ضروری رجوع کیا جانے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحجہ کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلے، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ دینا بہتر ہے۔ اور جانور کو قبلہ رخ لٹا کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کی جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاص اور عبادت کے خیال سے ذبح کر رہتے گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے جانور ذبح نہ کرے۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتے ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والے غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعائیں پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے، سرہ طریقے کے مطابق ہلکا یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، گردن کے پورا کاٹ کر الگ نہ کرے ورنہ
حرام مغرور تاکہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوں، نشوں کے نالی اور ان کے اطراف کے روگ کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا خیال کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسری جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوں وغیرہ پورے کاٹے جائے تاکہ جان نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کی جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کو جائز ہے۔ جانوروں کے نام بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست آئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست اور جائز نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو درست ہے۔ درست ہے کہ مگر ضروری کسی اور حصے 7ویں سے کم نہ ہو۔ کم ضروری ہے کہ سب کا نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بکری بکرا 1 سال کا ہونا ضروری۔ بھیڑ اور دمبا اتنا موٹا ہو کہ دیکھنے میں 2 سال بھر کا معلوم ہو بھی جائے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانور کو فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالات میں ایسا نہیں لگتا ہے، اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس کی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہے جائے اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور ورنہ نہیں۔ اگر جانور دیکھے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہے، ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جاتے ہیں۔ یاد رہنے جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلد نہ کرے، عمر کا لحاظہ ضرور کرے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اڑ گیا ہے، اس کا اثر دماغ پر ہونا لازمی ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور اندھیرا کان ہو یا اس کی آنکھ کی ایک تنہائی روشنی جاتی رہی اور یہ ایک کان ایک تنہا سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلے، 2 پاؤں سے چلے، صرف زمین کے پاؤں رکھتا ہے مگر اس پر ہل چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر جاتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہے کہ اس کی ہڈیوں کی گوشت نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو قربانی درست ہے۔ جانور اتنا زیادہ موٹا ہوگا اسی قدر قربانی بھی ہوگی۔ جس جانور کی ایک تنہائی سے زیادہ دمبا وغیرہ کٹے ہوئے قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ سر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سخت مند اور موٹا جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہو تو اس کی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی خارش ہو اور اس خارش کے اثر صرف جلد ہی تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر ہو گیا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا ایک تھن خشک ہو گیا قربانی کو تو لیکن جائز نہیں، اور خشک ہو جانے یا تو پھر سے جانور کو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور صحیح سلامت خریدا تو اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب اعتراض نہیں ہے تو اس کے لیے عجیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ شخص اگر صحت نصیب ہے اور دوسرے جانور خریدی کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور خرید کر قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لیٹنے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو اسی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے کہ وہ خوشی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔
बड़े जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हो तो उसके गोश्त तोल कर तकसीम किया जाना चाहिए। अंदाजे से तकसीम न करें, वरना कोई हिस्सा ज़्यादा और कोई हिस्सा कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल न होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं और अलग अलग नहीं है तो इस सूरत में गोश्त तोल कर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक जानवर की कई आदमी शरीक हैं और गोश्त को आपस में तकसीम नहीं करते बल्कि इकट्ठे ही फकरार और हिसाब में तकसीम करते हैं या खाना पका कर खाना खाने चाहते हैं तो भी जायज़ है। और अगर गोश्त को तकसीम करेंगे तो इसकी बुरी ज़रूरी होनी चाहिए। बेहतर यही है कि तौल कर कुर्बानी की गोश्त के 3 हिस्से किए जाए और एक हिस्सा अपने अहल और अयाल के लिए, एक हिस्सा अपने अजीज़ वकार के लिए और एक हिस्सा गरीब और मिस्कीन में तकसीम करे। और जिसके अहल अयाल ज़्यादा हो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकता है, लेकिन गोश्त बांटने का अच्छा तरीका ये है कि आपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाए। जो कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ताकत नहीं दी, कुर्बानी करने के लिए गोश्त का हिस्सा इनकी लाजमी देना चाहिए। लेकिन आजकल अदला बदली होते हैं, यहाँ से गोश्त हमारे यहाँ जाएगा और वहाँ से गोश्त हमारे यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, वरना नहीं दिएंगे। गरीबों और हाजतमंदों पर नज़र नहीं होती, जिनकी कुर्बानी होती है इनकी यहाँ भी गोश्त भिजवाया जाता है। ये बिल्कुल खलास अकल बात है। आपके जो अहले वयाल इंतकाल कर गए हैं, अगर आप साहब ताकत तो इनके लिए भी कुर्बानी करना जायज़ है, यानी मर्द के सिर्फ से कुर्बानी करना जायज़ और अफजल है। ख़ास कर अपनी बेटियों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि आप फ़रीद में अपने अहकाम के मुताबिक अदा करने के तौफीक अता फरमाएँ और हम सब मुसलमानों को सुन्नत इब्राहीम पूरी करने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।